अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ये वीडियो देखें। मौलवी साहब जो हैं वो मिंबर रसूल पर खड़े होकर वाक़या करबला की जो है वो डिटेल बता रहे हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बारे में वो बयान फरमा रहे हैं। तो मैं इनकी तकरीर सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि ये कैसे मिंबर रसूल पर बैठ कर आलिम बंदे कैसी कैसी बातें बात कर रहे हैं, जिसमें एक कोई आलिम ना भी हो, एक मुझ जैसा अनपढ़ बंदा जो दीन को इतना समझता नहीं है वो भी जो है वो इस बात को सुन के हैरान हो जाता है। सुने ज़रा। उन उलमा से, उन मौलवियों से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम आपको खालिस बात बताएंगे इंशाअल्लाह। बाकी है हर इंसान की मर्जी, उसको माने या न माने। 12,000 की तादाद में जब खतूत आ गए, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा, तुम खबर दो क्या मसला है, क्या बात है। मुस्लिम बिन अकील वहां पहुंचे और कूफियों ने अपनी इल्तिजा की कि यजीद की हुकूमत में हम नहीं रहना चाहते, हम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की हम तुम्हारे हाथ में बैत कर। हजारों की तादाद में लोगों ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के नाम पे मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैत कर ली। अब हालात अच्छे हैं, सारे हजरत हुसैन के साथ मिल गए। मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा, हालात कारसाज हैं, हालात बेहतर हैं, कोई मसला नहीं है, कोई फराडी और धोखा नहीं है, सब मुखलिस खड़े हैं और आपके नाम के हाथ पे बैत भी कर दी है। आप बस ताखीर मत करें, आप सफर रवाना करें और आ जाए। ये खत तो पहुंच गया हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक, लेकिन ये जब खत वो लिख बैठे कुछ दिनों के बाद फिर पोजीशन बदल गई। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पता चल गया, बात यजीद तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि हर सूरत में इन कूफियों को कंट्रोल करो और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी रोको कि वो कूफा ना पहुंचे। हुकूमत है, सियासत। अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जब सख्ती की, सब कूफी जिन्होंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की बैत कर रखी थी, उन सब ने बैत तोड़ दी और हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर। अब एक मुखलिस ने यह खत लिखा कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक ये खबर पहुंचाई जाए। आप ना आए, अब हालात खराब हो गए, लेकिन ये खबर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक न पहुंच सकी। कूफा से 60 की तादाद में तकरीबन कूफी चले, वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का से लेने के लिए। अब अहले बैत भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। अब वो आए 60 की तादाद में उनके साथ कूफी। अब मक्का से सफर रवाना है, कूफा के लिए आ रहे हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद गवर्नर को पता चला कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा आ रही। अब उसने क्या किया, हजरत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला उनके बेटे हैं, और साद बिन अबी वकास जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू। अब क्या, अब ये क्योंकि रिश्तेदार भी थे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा तुम ऐसा करो, ये अहले तशरीह की किताबों में ये सारे बात लिखा हुआ है, हिंद से किसी किताब में है कि 30,000 की तादाद में फौज थी, किसी में 22,000 में, किसी में 20,000 है, किसी में 14,000 है। तो बहरहाल जो भी मर्जी इंसान, 14,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, इतनी तादाद फौज हजरत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने भेज दी कि तुम ऐसा करो कि वो मक्का से आ रहे हैं और मक्का से कूफा आने का जो रास्ता है वो कादसिया है, कादसिया मकाम से वो सीधा कूफा आ सकते हैं। क्यों, और कोई रास्ता नहीं है। इधर से दरिया दजला है और दूसरी साइड पे दरिया फुरात है, बीच में ये एक रास्ता है कादसिया से जो कूफा आ रहा है। तुम ऐसा करो, फौज लेके, ऐ उमर बिन साद, फौज लेके तुम उसी कादसिया मकाम पे जाके बिल्कुल मुहासरा कर दो, पूरी कोशिश करो कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे न आने। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कादसिया मकाम पे पहुंचे और यहाँ फौज तैनात थी। इन्होंने रोक लिया हजरत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रिश्तेदार थे, करीब है, पूछा आप कहाँ जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं कूफा में। वजह, उन्होंने कहा जी ये देखें, खतूत निकाले और खतूत निकाल के हजरत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिए और उन्होंने पढ़े वो खत। उन खतूत में बड़े बड़े कूफियों के नाम लिखे हुए थे। हजरत उमर बिन साद ने कहा आए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन कूफियों ने आपको खतूत लिखे हैं उन सब ने आपके नाम की बैत तोड़ दी है, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया है। अब वो हालात नहीं है, अब वो सारे के सारे कूफा के जो हालात है वो तुम्हारे खिलाफ है, अब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। मैं भाई होने के नाते आप ये मशवरा को दे रहा हूँ आपको, आप कूफा ना जाए, हालात बहुत खराब है। बात समझ आई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया गया, जिन्होंने मेरे नाम की बैत ली, बैत ही तोड़ दी गई, तो फिर बाकी बचा क्या। ऐ उमर बिन साद, आपकी बात ठीक है, फिर मेरी 3 शराइत है और ये 3 शराइत अहले तशरीह की किताबों में भी लिखी हुई है, अहले सुन्नत की किताबों में भी लिखी है। मेरी 3 शराइत क्या है। पहली शर्त यह है कि चलें, मुझे खबर हो गई है, मुझे पता चल गया है, मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ मक्के द्वारा, या फिर अगर मुझे आप वापस नहीं जाने देते फिर आप ऐसा करें, मुझे किसी काफिर की सरहद पर, ऐसी सरहद पर खड़ा कर दें कि दूसरी साइड पे काफिर हो, मैं उनसे लड़के शहीद होना चाहता। और तीसरी शर्त मेरी यही है, या फिर मुझे यजीद के पास जाने दिया जाए, मैं उसके हाथ में बैत कर लेता। हजरत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये खत लिखा, 3 शराइत लिखी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को, हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब इन 3 शराइतों में से किसी एक शर्त पे राज़ी। तो अब आप बताएं क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जी ये जो तीसरी शर्त है ना कि यजीद के हाथ पे बैत करने की, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जाने दिया जाए यजीद के पास और ये वहां जाएं और यजीद के हाथ पे बैत करें, ये शर्त में मंजूर।
اب جو قادسیہ ہے وہ کوفہ سے تقریباً 3 میل دور ہے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب قادسیہ سے سفر شروع کیا سیدھا دمشق، اور دمشق جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے، تقریباً اس قادسیہ سے کوفہ سے 100 کلومیٹر سفر کر لیا تھا. یہ جو کربلا جگہ ہے، یہ جو کربلا جگہ ہے، کربلا یہ کوفہ سے 100 کلومیٹر دور ہے. کربلا سے کوفہ پہلے آتا ہے، پہلے کوفہ ہے، پھر 100 کلومیٹر دور کیا ہے؟ کربلا ہے. اچھا پھر وہ کربلا جو ہے وہ تو دمشق کے راستے پہ ہے، وہ شام کے راستے پہ ہے. اب یہ سفر بتا رہا ہے، یہ خود جگہ کربلا بتا رہی گئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ چھوڑ کے کدھر کا سفر کیا؟ دمشق کا، کیونکہ دمشق جو تھی وہ یزید کی دارالحکومت تھی. اب جب وہ کربلا میں پہنچے وہاں پڑاؤ کیا. یہ جو 60 کی تعداد میں کوفی تھے، انہوں نے پلاننگ کی. انہوں نے کہا بھائی بات سن، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید تک پہنچ گئے اور ان کے پاس تو خطوط ہیں اور ان خطوں میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے، اگر یہ خطوں سماعت یزید تک پہنچتا ہے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، پھر ہم سزا سے نہیں بچ سکتے، ان کو یہی ختم کر دیا جائے. اثر کا وقت ہے. اب ان کوفی ظالموں نے خیمے کو آگ لگا دی. اب یہ خیمے کو آگ لگانے کا واقعہ بھی انہی کی کتابیں موجود ہے. خیمے کو آگ لگا دی، اور خیمے اس کو آگ لگائی جس میں وہ خطوط تھے. مقصد کیا ہے؟ ثبوت جل جائیں. جب ثبوت ہی نہیں رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے. خیمے کو آگ لگا دی جس میں خطوط تھے، اور خط سارے کے سارے جل گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان ظالموں نے، ان بے وفاؤں نے، ان بے غیرتوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دی. اب ادھر سے 60 ہیں، وہ 10-12 کی تعداد ساری ہے. اب وہ بیچارے 10-12 60 کا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ ان تمام کوفیوں نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ پر کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. اور اللہ اکبر، پھر جب وہ شہید ہو گئے، ادھر سے عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ انہوں نے، ان کوفی ظالموں نے جو ساتھ تھے، کربلا کے مقام پر حضرت حسین کو شہید کر دیا ہے. یہ فوج وہاں پہنچی، انہوں نے ان کوفیوں کو 60 کے 60 کوفیوں کو مار ڈالا. میرا ایک سوال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 12,000 کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد کہاں کا سفر کیا؟ کوفے کا. پھر کوفے کو چھوڑ کے 100 کلومیٹر آگے دمشق کے راستے پہ کربلا لینے کیا گئے تھے؟ کربلا کیا کرنے گئے تھے؟ سوال ہے اور اس کا جواب چاہیے. جب یزید کے ہاتھ میں بیعت ہی نہیں کرنی، کربلا کیوں گئے؟ آپ کوفہ آئے نا، کوفہ کو پیچھے چھوڑ کے 100 کلومیٹر آگے کیا کرنے گئے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ جناب کوفیوں نے خط لکھے، ٹھیک ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ آئے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور بعد میں کوفیوں نے شہید کر دیا، ٹھیک ہے. پہلی تو بات انہوں نے کیوں شہید کیا، ٹھیک ہے. اب وہ کس وجہ سے شہید کیا؟ وہ یزید کے ڈر سے، یزید کے حکم سے، ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے خط لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جو ہے نہ آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کوفیوں کے ارادے بدل گئے ہیں، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی جو ہے نا وہ دل چاہے آپ کے ساتھ ہوں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. خط نہیں پہنچا، ٹھیک ہے. اب یہ مولوی صاحب کی بات سنیں کہ خط نہیں پہنچا، یہ خود فرما رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر. 60 کوفی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے. واہ جی واہ، کیا کمال کیا جی. کیسی اے آئی ٹیکنالوجی سے اوپر جو ان کے پاس ٹیکنالوجی کے خط نہیں پہنچے، 60 کوفی پہنچ گئے. اچھا چلے جی، یہ بھی بات سنتے ہیں، آگے آئیں جی. آگے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد، وہ اس نے جناب عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں جناب، ان کو کہا کر 30,000 کا لشکر بھیجا کہ انہیں روکے، انہیں نہ آنے دے. اچھا پہلی بات یہ حیران کن بات ہے کہ آپ نے فرما رہے ہیں کہ جناب 30,000 کا لشکر، جی شیعوں کی کتاب میں بھی ہے، سنیوں کی کتاب میں بھی ہے. بھلا وہ کیا لینے گئے تھے؟ ان کو روکنے کے لیے گئے تھے، انہیں بتانے گئے تھے کوفی جو ہے وہ غدار ہو گیا، لہذا آپ نہ آئیں یار. اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی بات مان لیتے ہیں جی، انہوں نے روکنے کے لیے گئے. یار 60 کی تعداد میں جو کوفی ساتھ تھے ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ انہوں نے ان کو پکڑ کے یزید کے پاس کیوں نہیں لے کے بھی یہ بھائی لینے کے لیے گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو امام حسین جو ہے ان کو کہتے ٹھیک ہے واپس، کہتے ہیں جی واپس، کہتے چلے جائے. تو پھر واپس وہ نہیں گئے، رک گئے. اس کے ساتھ جو ہے نا عجیب بات یہ ہے کہ 60 کی تعداد میں کوفی وہ بھی رک گئے. اچھا وہ پھر ٹیکنالوجی ایسی جدید اس وقت تھی کہ وہ 30,000 کا 30,000 لشکر غائب ہو گیا. اچھا جی، اب لشکر غائب ہو گیا جی. اب اس کے بعد نئی سٹوری سنیں کہ وہ 60 بندوں نے کہا کہ اب جو ہے ہمارے خط جو ہے وہ پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نا 3 میری آپشنیں ہیں
ایک مجھے یا واپس جانے دیں، دوسری آپشن یہ ہے کہ سرحد کے پاس چلے جائیں، جانے دیں، وہاں شہید ہونے دیں، تیسری یزید کی جو ہے نا وہ بیعت کریں دیں۔ تو نعوذ باللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے وہ کام انہوں نے کہا جی وہ کر لے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم چلتے ہیں۔ اچھا یزید کی بیعت انہوں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، کوفی جب آلریڈی یزید کے ڈر سے انہوں نے جو ہے وہ تلواریں جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکال لی، وہ جو ہے وہ منافق ہو گئے۔ تو یہ 60 بندے پھر کدھر گئے؟ 60 ادھر ہی رکے رہے۔ اچھا 60 بندوں نے پھر جناب ان کے خیمے جلا دیے تاکہ خط جو ہے نا وہ یزید کے پاس نہ پہنچے۔ کیسی عجیب سٹوری تو کوئی ایسی بنائے جس میں کم از کم جو ہے نا بندے کو سمجھ آئے کہ یار کوئی ان پڑھ بندہ بھی جو ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے۔ 60 بندوں نے خیمے جلا دیے، خیمے جلائے، خط انہوں نے جلا دیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب 60 بندوں نے امام حسین اور ان کے جو اہل بیت تھے ان کو پتہ نہیں لگ گیا خیمے جل گئے ہیں، خط جل گیا۔ اب وہ ان کے خلاف انہوں نے کوئی دفاعی نظام نہ کیا۔ اب وہ 60 بندے جی زیادہ تھے، انہوں نے 10 بندوں کو شہید کر دیا۔ اور یار ادھر میرے پاس لے کے آؤ 60 بندے، ہم 10 بندے جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے آ رہا ہوں، تم 60 بندے لے کے آؤ، 10 بندے لا بھی 3 بندے میں نہ مارے تے میرا نام جناب میں کسی پیو دا نہیں، اپنے پیو دا نہیں ہوگا۔ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں یار، کوئی کامن سینس۔ اور وہ نواسہ رسول اہل بیت یار وہ 60 لاکھ بندوں کو بھی ان کے لیے مشکل نہیں تھا یار، کیسی عجیب بات کر رہے ہیں۔ وہ تو جٹھے کے جٹھے آئے، یزید نے لشکر بھیجا لاکھوں کی تعداد میں، تب جا کے ان کو شہید کیا گیا۔ کیسی اچھا 60 بندوں میں سے 60 بندوں کو ایک بندوں کو بھی نہیں انہوں نے مارا یار۔ وہ بچہ بھی ایک بندہ اٹ مار کے نا بندہ مار دینا، ساڈا 8 سال کا بچہ ہے گا نا وہ بھی ویکھے گا پیو نو مار پی رہی ہے نا، وہ بھی کم از کم ڈانگ لا کے کسی ایک دی جڑی ہے نا، میں ہن بکواس نہیں کرتا، وہ لت پا بن کے تو بچہ بھی جڑا نا وہ بدلہ لے لے گا۔ تو نواسہ رسول انہاں دی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دے وچ خون شامل، تو وہ انہوں نے کوئی بندہ نہیں ماریا۔ کیسی کوئی یار عجیب ہی سٹوری سنا رہے ہیں۔ چلو جی یہ گل اگلے پاسے آنے ہیں جی۔ انہوں نے کہا جی جناب پھر اس تو بعد عمر بن سعد جڑا ہے نا وہ واپس آیا لشکر لے کے، لا بھی پہلے چھٹی تے ٹور گیا تھی، انہیں وہ کی نام ہے ٹیکنالوجی ایسی وہ جدید ہے گئی سی، وہ لشکر لے کے غائب ہو گیا سی۔ پھر جدو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نو ٹھیک ہے شہید کر دیتا گیا، اس بعد پھر واپس آیا، پھر آ کے انہیں 60 بندیاں نو ماریا۔ اللہ جی ٹھیک ہے جی مار کھڑیا، بڑا کام کیتا یار۔ کیسی عجیب سٹوری بنا رہے ہو۔ انہوں نے 60 بندوں کو مارا ہے، اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے ہیں جی جناب یہ جو بھی واقعہ کربلا کی جو تحریریں لکھی ہوئی ہیں سب رافضیوں نے لکھی ہیں، تب وہ کذاب تھے، ٹھیک ہے جی مان لینے ہیں کذاب تھی۔ چلو جی یزید دا تسی حامی بن رہے ہو، ٹھیک ہے، تے اہل بیت دا تسی کہہ رہے ہو کہ جی اسی کہنے ہیں جی انہوں نے شہید کیتا گیا، اے تے مندے نے نا سارے، اے تے کافر بھی مندے نے تے تسی بھی مندے ہو، سارے منافق بھی مندے نے، سارے مندے نے، شہید کیتا گیا۔ اچھا اتنا بڑا واقعہ ہوا، کائنات جس کے لیے بنی وہ نبی، اس کی اولاد، اس کو شہید کیا گیا۔ پھر اس کے حامیوں کو جو 60 بندے جو ان کے منافق تھے 7 کوفی، ان کو 60 بندوں کو انہوں نے مارا، تو وہ انہوں نے کیوں نہیں تحریر کیا؟ تسی وہ تے رافضی تحریراں لکھنا ہے، تہاڈی تحریراں کی تحریراں اس وقت یزید نے کیوں نہ تحریر لکھی، کیوں نہ اس نے وہ کتابوں میں لکھا؟ ایک بندہ کسی جان بچان پیچھے نہ کتا مار دے نا تو پوری دنیا میں جناب نہ میسج یہ وہ خط لکھ کے تو تباہی مچا دے۔ وہ یار نواسہ رسول اہل بیت نو جنہ شہید کیتا، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی خط کتابت کچھ نہ کیتی، انہوں نے کوئی تحریراں، وہ دی حکومت سی، ٹھیک ہے، حکومت تو بعد ٹھیک ہے کتنا عرصہ حکومت رہی، انہیں کیوں نہیں؟ اس تو بعد سارے نعوذ باللہ کافر ہو گئے سن، سارے قذاب پیدا ہوئے نا یزید تو بعد۔ وہ کیسی عجیب گل کر رہے ہو؟ یزید اگر یا وہ کی نام ہے عبید اللہ بن ابن زیاد تے عمر بن سعد اگر وہ چنگے ہوندے، وہ کوفیاں نو 60 نو مار کے تو کوئی نہ لکھتے تحریراں، انہاں لکھتے بھی ظلم دی انتہا ہوئی ہے، انہاں کیوں نہ لکھا؟ انہاں دی حکومت نہیں سی ہے، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد پھر وہ سارے کافر سن جڑے ہن تک مسلمان پیدا ہوئے نے، ٹھیک ہے، اس بعد سارے کافر سن جنہاں نے کوئی تحریراں نہیں لکھیا۔ او بھائی او جیڑا بندہ او منافق سن، منافق کافراں تو بڑے سن، ٹھیک ہے، کافر تو بھی بدتر سن جنہاں نے اہل بیت نو شہید کیتا گیا، ٹھیک ہے۔ محرم دا مہینہ، کچھ خدا دا خوف کرو، ایسی نہ تقریراں کرو جڑیاں نعوذ باللہ تہاڈے جڑا نا وہ بخشش دا منافق تہاڈے بخشش نہ ہوئے، جی دی وجہ تو اللہ کو ڈرو تے اس طرح دی گلاں نہیں لگو۔ ایک چھوٹی جی گل ہے، بے نظیر قتل ہوئی ہے، وہ قاتل نہیں ملیا، وجہ ساری دنیا جان دی ہے کہ بھائی جی وہ اپنے شامل سن وچ، جدو اپنے شامل ہوندے نے نا قاتل دے وچ تے ادو نہیں لبدے ہے قاتل۔ دسو کنے کہڑے 60 بندے دا نام لے نا ذرا، یار میں حیران ہاں اس بندے تقریر گئے۔ باقی تسی عوام تسی فیصلہ کرو، کیا میں گل غلط کر رہا؟ میں کوئی عالم فاضل نہیں ہاں، میں عام بندہ تہاڈے والا، میں کوئی غلط گل کیتی ہے؟ میں کوئی اس بارے وچ کوئی اگر غلط ہوئے تو مینوں کمنٹس وچ جواب دیو۔